الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درمیان میں دوسرا باب ہے جس کو ایک ذروہ سنام کی حیثیت حاصل ہے، یعنی پہلے باب کا مضمون بھی اس میں منتہائے کمال تک پہنچ جاتا ہے اور آخری ابواب کا مضمون بھی۔ اس میں آخری سورہ اسی بنا پر سورہ توبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہو گئی، یعنی انذار عام اتمام حجت کے بعد خدا کا آخری فیصلہ صادر ہو گیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے ساتھ ہر جگہ یہ چیز بھی ملحوظ رکھیے کہ قرآن مجید کی ہدایت بلکہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہے، یعنی سیدنا مسیح بھی ایک عالمگیر پیغام لے کر آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک عالمگیر پیغام لے کے آئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بھی عالمی ہدایت تھی۔ کسی پیغمبر کی ہدایت کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہوتی، وہ عالمگیر ہوتی ہے، لیکن رسولوں کی عدالت ان کی قوموں کے لیے ہوتی، یعنی وہ جس قوم میں پیدا کیے جاتے ہیں، جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، اس کی زبان میں کلام کر کے خدا کی حجت اس طرح پوری کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی میں خدا کی عدالت برپا ہو جاتی ہے۔ اس عدالت کے لحاظ سے بھی کچھ احکام دیے جاتے ہیں جن کی نوعیت پھر وقتی ہو جاتی ہے، یعنی وہ زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، لیکن باقی شریعت اور ہدایت وہ ہر پیغمبر کے ہاں ابدی ہدایتی ہوتی۔ اس تمہید کے بعد اب ہم جس سورہ کی ابتدا کریں گے وہ سورہ انعام ہے، لیکن پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس باب کا موضوع جامع الفاظ میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنی تفسیر البیان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یعنی اس کا موضوع یہ ہے۔ ایک یہ بات کہ اس میں قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جن کے اندر سے ایک امت مسلمہ کو برپا ہونا ہے، جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں۔ اس سے جو لوگ مسلمان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے ہیں ان کا تزکیہ و تطہیر کیا گیا ہے۔ تزکیہ و تطہیر کے دونوں پہلو قرآن میں زیر بحث آتے ہیں، ایک ہدایت کے حوالے سے، دوسرا عدالت کے حوالے سے۔ ہدایت کے حوالے سے یہ کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو دین پیش کیا ہے اس کا مقصد ہی تزکیہ ہے، یعنی وہ نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ نفس انسانوں کو اپنی جنت کے لیے منتخب کرے گا، تو پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ پورے دین کے اگر آپ مشمولات کو بیان کریں تو وہ کیا ہیں؟ عبادات جو پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اس کے بعد تطہیر بدن، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق، یہی سارا دین ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں کی یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کی فلاح و صلاح کا انحصار ہے۔ وہ جس قوم کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں اس کے لیے تطہیر یا تزکیے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونا ہے اس لیے ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یعنی ان میں کون مومنین ہیں، ان میں کون منافقین ہیں، ان میں کون منکرین ہیں، ان کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ خدا کی عدالت کا فیصلہ سنایا جا سکے۔ اس کو قرآن کہیں تمہیز کہتا ہے، کہیں تطہیر کہتا ہے، اس کے لیے بھی اسی مفہوم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں کہا ہے کہ مسلمانوں کا تزکیہ تطہیر، تو اس میں در حقیقت وہ پہلو زیر بحث ہے کہ جس میں اب مسلمانوں کو الگ کر کے ان کو بتایا جانا ہے کہ انہیں اپنے نفوس کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے کہ وہ اس موقع پر بھی اللہ کی عنایتوں کے مستحق ٹھہریں اور قیامت میں بھی ان کے لیے ابدی فلاح کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے، یعنی اس میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا پہلے باب میں، ان کے لیے بھی دینونت کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی خدا کی جزا و سزا
اس دینونت کے لفظ کو اب ایک اصطلاح کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جزا و سزا۔ وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے، وہ چونکہ رسولوں کی قوموں کے لیے، جس کو میں نے عدالت سے تعبیر کیا، اسی دنیا میں برپا ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک تعبیر ہم نے اختیار کر لی ہے۔ خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یہ آخری دینونت ہے، اس لیے کہ پھر قیامت تک اب یہ معاملہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے یہ معاملہ کر کے اس کو تاریخ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی سرگزشت اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پوری طرح محفوظ ہو گئی ہے۔ تو یہ اس باب کا موضوع ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو سن لیجئے، قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یعنی وہ آخری جزا و سزا کیسے برپا ہوئی، اس میں کیا فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے کے تحت کس کو سزا دی گئی، کس پر اللہ کی عنایت ہوئی، یہ سب چیزیں اب آگے ان صورتوں میں بیان ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے اس باب کا تعارف لکھا ہے۔ اس میں 4 صورتیں ہیں، انعام سے توبہ تک، یعنی 6ٹھی صورت، 7ویں صورت، 8ویں اور 9ویں صورت۔ میں نے لکھا ہے یہ قرآن مجید کا دوسرا باب ہے، یعنی پہلا باب مائدہ پر ختم ہو گیا، یہ دوسرا باب ہے۔ اس میں الانعام سے توبہ تک 4 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 2 الانعام اور الاعراف ام القری مکہ میں، اور آخری 2 الانفال اور التوبہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو اطلاع ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ ایک تاریخی واقعے کی اطلاع ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ تو اس سرگزشت کے لحاظ سے، اس سرگزشت میں پہلا مرحلہ انذار کا ہے، پھر انذار عام ہے، پھر ہجرت و برات ہے، پھر اتمام حجت ہے۔ یہ جتنے مراحل ہیں ان مراحل ہی کے لحاظ سے قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں چونکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ انذار عام اور اسی طریقے سے اتمام حجت، ہجرت و براحت وغیرہ کے مراحل مکہ میں گزرے ہیں تو وہ مکیات ہیں، اور جہاں تک آخری دینونت کا ظہور ہے وہ مدینہ میں برپا ہوئی ہے تو وہ صورت مدنی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے ابواب بھی زیادہ تر مدینہ ہی سے متعلق ہیں۔ تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے، ورنہ قرآن مجید میں جس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ اس کا مضمون ہے ترتیب میں، لیکن اس کا لازمی نتیجہ واقعے کے لحاظ سے یہ نکلا ہے کہ ہر باب کی ابتدا مکیات سے ہوتی ہے اور ہر بات کا خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ہوتا ہے۔ قرآن کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی باعث ہے اس کا کہ چونکہ ابتدائی مراحل مکے میں گزرے ہیں اس لیے مکیات سے شروع ہوتا ہے، چونکہ انتہائی مراحل اس دینونت کے، اس سرگزشت انذار کے انتہائی مراحل مدینے میں گزرے ہیں اس لیے پھر آخر میں مدنی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے مخاطب، یہ سب چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ملحوظ ہونی چاہیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش اور مدنیات میں مسلمان ہیں، یعنی اب خطاب کن سے ہوا ہے؟ مکی صورتوں میں قریش سے مخاطب ہے اور مدنیات میں مسلمان۔ اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو ضمناً ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک گروہ ہے، زیر بحث آئیں گے، ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، لیکن وہ ضمناً ہے۔ اصلاً مخاطب قریش ہے مکیات میں اور مدنیات میں مسلمان۔ چنانچہ اس کی مکیات میں استدلال بھی بیشتر عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے شواہد سے، یعنی قرآن مجید جب قریش سے خطاب کرتا ہے تو زیادہ تر استدلال کے لیے یا عقل و فطرت کے دلائل پیش کرتا ہے اور یا پھر انفس و آفاق کے شواہد پیش کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں پیش کرتا ہے جو سب کے ہاں مشترک ہیں، یا پھر تاریخ کے حقائق اور قریش کے مسلمات ہیں، یعنی تاریخی طور پر جن چیزوں کو قریش مانتے تھے، جو ان کے ہاں اسٹیبلشڈ ہسٹری کی حیثیت رکھتی تھیں، قرآن ان سے استدلال کرے گا،
اور یا قریش کے مسلمات. قریش کے مسلمات یعنی وہ باتیں جسے قریش مانتے ہیں اور جن کی بنا پر ان سے بات ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح بھی تھے اور قریش انہیں تسلیم بھی کرتے تھے. یعنی کسی جگہ اگر مسلمات سے استدلال کیا جائے تو ان کو اصلاً صحیح ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الزامی جواب دے کہ آپ اپنا مقدمہ ثابت کر دیں. اگر ایک صحیح بات آپ کا مخاطب مانتا ہے تو پھر اس کے کچھ لوازم ہوں گے، اس کے کچھ نتائج ہوں گے، ان کی بنیاد پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اس کا موضوع قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے. آخری جزا و سزا جو دنیا میں برپا ہوئی وہ بیان کی جا رہی ہے. یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں. یہ باب ایک ذروہ سنام ہے، یعنی جیسے کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے، جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے. یعنی پیچھے کیا ہے؟ وہ باب جس میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا، ایک نئی امت کی تاسیس ہوئی، اس سے خدا کا آخری عہد و پیمان لیا گیا. تو قریش یہاں اس طرح زیر بحث نہیں رہے. آگے کے جو ابواب ہیں ان میں قریش اصلاً مخاطب ہیں، ان پر اتمام حجت ہوا ہے. ان کو مختلف مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ جہاں اب خدا کی ہدایت بھی اتمام کے ساتھ پہنچ گئی ہے اور اب ان کے لیے آخری فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ یہ اپنے منتہا پر پہنچ گئے ہیں وہ سارے ابواب. گویا آخری دینونت کا اعلان اس میں ہونا ہے. ان کے لیے بھی جو پہلے باب میں زیر بحث ہے، ان کے لیے بھی جو باقی ابواب میں زیر بحث ہے. یہ باب ایک ذروہ سنام ہے، یعنی ایک چوٹی ہے. یوں سمجھیے کہ ادھر سے بھی بات وہیں پہنچی ہے اور ادھر سے بھی بات وہیں پہنچی ہے. یہ باب ایک ذروہ سنام ہے جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے اور رسولوں کے باب میں خدا کی اس سنت کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت انہیں غلبہ حاصل ہوتا اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو دینونت ہے، وہ جو جزا و سزا ہے جو دنیا میں برپا ہوتی ہے اور جس کی سرگزشت یہ قرآن مجید ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت اہل ایمان کو، رسولوں کو، ان کے ماننے والوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں. یہ مضمون اس باب میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے. یعنی آپ وہ دیکھیے وہ ترتیب کیا ہے. الانعام پہلی سورہ، دعوت و انذار، یعنی اس میں دعوت پیش کی گئی ہے، بنیادی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے. الاعراف انذار اور اتمام حجت، بات آگے بڑھ گئی. یعنی اس میں اب دعوت کا اسلوب اس طرح نہیں ہے، انفس و آفاق کے دلائل بھی اس طریقے سے نہیں پیش کیے جا رہے، عقلی مسلمات بھی اس طرح زیر بحث نہیں ہے. اب اس میں انذار کا، خبردار کرنے کا اسلوب ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت تاریخ کے شواہد اختیار کر لیتے ہیں. یعنی وہ تاریخ جو پیغمبروں کی تاریخ ہے، جس میں اس سے پہلے خدا کی سنت کا ظہور ہوا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور اتمام حجت، انذار اور اتمام حجت. تیسری سورہ الانفال، اتمام حجت کے بعد خدا کی آخری دینونت کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر. یعنی اب انفال میں کیا چیز ہے؟ انفال میں یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو پاکیزہ نفس بنایا جائے، ان کے اندر سے جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اب خدا کا آلہ بن کر اس کے عذاب کا نفاذ کریں. یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ دینونت اس طرح ظاہر نہیں ہوئی جس طرح پہلے بعض پیغمبروں کے بارے میں ظاہر ہوئی کہ فرشتوں نے آ کر عذاب کا نفاذ کر دیا. یہاں یہ ہوا کہ خود مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ان کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے. تو اس لیے ان کا تزکیہ و تطہیر دونوں پہلوؤں سے ضروری تھا. جس دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اس دعوت کے سچے علمبردار بنے، اس دعوت کے لحاظ سے اپنی زندگی کی تعمیر کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنائیں، اور اس پہلو سے بھی کہ ہر طرح کا کھوٹ ختم کر کے، ہر طرح کا نفاق ختم کر کے بالکل دین کے معاملے میں یکسو ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف بخشے کہ ان کے ذریعے سے، جیسے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کے منشا کا نفاذ ہو. انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت. یعنی اب ظاہر ہے کہ چونکہ ان کی تلواروں سے یہ معاملہ ہونا ہے
تو اس سورہ میں انہیں تیاری کی ہدایت کی گئی ہے. اور توبہ آخری سورہ میں آخری دینونت کا ظہور ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی آخری دینونت، آخری کس پہلو سے؟ یعنی اب قیامت تک یہ جزا و سزا اس زمین پر کبھی برپا نہیں ہوگی. اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے یہ آخری مرتبہ برپا ہو گئی، اس لیے اس کو آخری دینونت کا ظہور سے تعبیر کیا. تو پہلے 2 صورتیں ہیں. میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب کا موضوع کیا ہے اسے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد پورے باب کا تعارف کرا دیا جائے، پھر اس کے بعد 2 صورتوں کو، یعنی چونکہ عام طور پر قرآن مجید کی صورتیں توام ہیں، جوڑوں کی صورت میں ہیں، پیر کی صورت میں ہیں، تو ان کا تعارف کرایا جائے. تو یہاں جو پہلی 2 صورتیں ہیں وہ الانعام اور الاعراف ہیں. ان کا تعارف کراتے ہوئے میں نے لکھا ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی یہ ایک پیر ہے، جڑواں ہے. یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں. کیسے توام ہیں؟ کس پہلو سے ہیں؟ پہلی سورہ میں جو حقائق عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں، دوسری میں انہی کا اس بات تاریخی دلائل کے ساتھ اور اتمام حجت کے اسلوب میں ہوا ہے. یعنی کیا کیا گیا ہے؟ کچھ حقائق ہیں. حقائق کیا ہے؟ وہی اللہ ایک ہے. اللہ نے ایک دن اپنی ملاقات کے لیے بندوں کو اٹھانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے. اس نے اس مقصد کے لیے پیغمبر بھیج کر لوگوں کو تنبیہ کر دی، توجہ دلا دی، انذار کر دیا، خبردار کر دیا. تو یہ حقائق ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان حقائق کے لیے دلائل دیے جائیں گے. جب دعوت کا اسلوب ہوگا تو اس میں دلائل ہی اصل ہوں گے. وہ دلائل کس نوعیت کے ہیں؟ پہلی سورہ میں عقل و فطرت پر مبنی ہے، انفس و آفاق کے دلائل. یعنی انہی چیزوں کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے اپنے مقدمات کا اس بات کیا ہے. تو اس میں دعوت کا پہلو غلبہ حاصل کر گیا. دوسری میں بھی یہی حقائق ہیں جن کا اس بات کرنا ہے، انہی کو واضح کرنا ہے، مخاطبین تک انہی کو پہنچانا ہے. لیکن اس میں تاریخی دلائل کا پہلو نمایاں ہو گیا. یعنی اب یہ کہ دلائل کے لحاظ سے توام ہونے کے کیا پہلو ہیں. وہاں انفس و آفاق کے دلائل ہیں، عقل و فطرت کے دلائل ہیں، یہاں تاریخی دلائل ہیں. اور اسلوب میں یہ فرق واقع ہوا ہے کہ اس میں دعوت کا اسلوب ہے، انذار کا اسلوب ہے. یہاں انذار کا اسلوب اتمام حجت کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس میں اسلوب میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ ہم سورہ کے مطالعے میں دیکھیں گے. پہلی سورہ میں دعوت اور دوسری میں انذار کا پہلو غالب ہے، یہ اس کو مزید واضح کیا ہے. دونوں کے مخاطب قریش، یعنی دونوں میں خطاب کس سے ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش سے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطبین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں گفتگو کس سے ہو رہی ہے. کیونکہ کلام کو پہلے اس کے مخاطبین کے لحاظ سے سمجھا جائے گا، اس کے بعد وہ پیغام اپنی آفاقیت کے لحاظ سے باقی دنیا کے لیے عام ہوگا. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید میں. دونوں کے مخاطب قریش ہیں اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ قرآ مکہ میں یہ دونوں صورتیں بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی. یعنی مراحل میں نے تقسیم کر دیا ہے اس سرگزشت انذار کو. اس میں انذار عام کا مرحلہ بھی ہوتا ہے اور اتمام حجت کا بھی. عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اس کے بعد تزکیہ و تطہیر اور اقدام. یعنی مراحل یہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اس لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی سورہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کے لیے سنین کی تحقیق کی جاتی ہے. میرے نزدیک یہ قرآن کے مضمون کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی جس طریقے سے مکہ اور مدینہ محض ایک تاریخی واقعے کا اظہار ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ بتا سکے کہ فلاں سورہ 5 میں نازل ہوئی ہے یا 6 میں نازل ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا اظہار ہوگا. روایتوں کا اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا ہے. میں اس کو موضوع ہی نہیں بناتا اپنی تفسیر میں، کیونکہ قرآن کے فہم کے لحاظ سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ آپ مضمون کے اعتبار سے متعین کر کے بتائیں کہ مرحلہ کون سا ہے. اس لیے کہ جب آپ مرحلے کو متعین کر لیتے ہیں تو پھر لب و لہجے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات اجمال میں ہونی ہے، کس میں تفصیل میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں پھر سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے
وہ چیزیں جو عام طور پر آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں، میرے ہاں وہ تعبیریں نہیں ہوتی. میں اس طرح بیان کروں گا کہ اس کا مخاطب کون ہے، یہ بیان کروں گا کہ یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کس مرحلے میں نازل ہوئی ہیں، اور ضمناً یہ اطلاع ہو جائے گی کہ یہ ام القریٰ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. یہ چیز چونکہ بالکل ہی واضح ہوتی ہے اور اس کی نوعیت عام طور پر ایک اسٹیبلش ہسٹری کی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن جہاں تک ان روایتوں کا تعلق ہوتا ہے جو زمانہ اس طرح متعین کرتی ہیں کہ 5 نبوت میں یا 6 ہجری میں، تو ان میں چونکہ بہت سے اختلافات ہوتے ہیں تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا. پہلی سورہ الانعام کا موضوع قریش کے لیے توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل کی وضاحت، ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ اور انہیں توحید خالص پر ایمان کی دعوت ہے. یہ ہے اس سورہ کا موضوع. قریش مخاطب ہے، توحید، رسالت اور معاد، یعنی یہ تینوں چیزیں زیر بحث ہیں. ان کے بنیادی مسائل کو اس سورہ میں واضح کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ان مسائل کے بارے میں غلط فہمیاں ہوں گی، کیونکہ مخاطبین بھی ان میں سے بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں. ان غلط فہمیوں پر تنبیہ کی گئی ہے اور توحید خالص پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، جو قرآن کی اصل دعوت ہے، جو انبیاء کی اصل دعوت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو دعوت ہے، توحید، رسالت، معاد، ان بنیادی حقائق کو ماننے کی دعوت، یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. یہ دعوت قریش کو دی جائے، یہ دعوت اہل کتاب کو دی جائے، یہ دعوت قوم عاد کو دی جائے، قوم سمود کو دی جائے. مخاطبین کلام کے لحاظ سے تو وہ لوگ ہوں گے، لیکن اس دعوت میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو چیز پیش کی جا رہی ہے، وہ عالمی ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس طرح قرآن کو دیکھنا چاہیے. دوسری سورہ الاعراف کا موضوع قریش کو انذار اور ان کے لیے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت کے مقتضیات و تضمنات کیا ہیں. یعنی اب کیا ہوا ہے، قریش کو انذار کیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت پیچھے دیکھیے کیا تھا، توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل تھے. اب قریش کو براہ راست مخاطب ٹھہرا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر خدا کا ایک رسول آ گیا ہے، یعنی ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. توحید، رسالت اور معاد کی دعوت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، لیکن تمہارے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا ہے کہ تمہارے اندر خدا کا رسول مبعوث کر دیا گیا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں. جب رسول آتا ہے تو یہ میرا یا آپ کا دعوت دینا نہیں ہوتا، رسول کی دعوت ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی دعوت ہے. اس کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا رسول زمین پر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس رسول کو وحی آتی ہے، اللہ براہ راست اس کے ذریعے سے قوموں سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہ عظیم واقعہ ہو گیا ہے اور وہ تمہارے اندر ہوا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مضمرات ہیں، تضمنات ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر اصرار کرے، یعنی دعوت دی، اس دعوت کو جھٹلا دیا، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد عقل آ جائے، لیکن جب اصرار کیا جائے گا تو اس کے کیا نتائج اسے لازماً بھگتنا پڑتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو عدالت سے تعبیر کیا میں نے. یعنی رسول خواہ وہ کوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت ہود ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سارے رسولوں کی ہدایت عالمی ہدایت ہے. سارے رسولوں کی عدالت ان کی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے. تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے قریش میں مبعوث کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے عدالت ان کے لیے تھی، ہدایت ساری دنیا کے لیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے خدا کے رسول تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کی عدالت ہے، ان کی ہدایت بھی عالمی ہدایت ہے. یہ ان دو صورتوں کا تعارف ہے. اس کے بعد ہم اب اس سورہ کو شروع کرتے ہیں، یعنی سورہ انعام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، شکر اللہ ہی کے لیے
یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ ایک الفاظ کے اپنی لفظ کی حیثیت سے معنی ہوتے ہیں، وہ 2، 4، 5، 10 ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ موقع استعمال ان میں سے کسی ایک معنی کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، اس کو تعین کر کے ہی ہم کسی کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ تنہا ایک مفہوم دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 4 معنی کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک ترکیب کے اندر اپنا ایک اور ہی مفہوم پیدا کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب اس طرح کے مواقع پر آتا ہے تو وہ کس معنی کے لیے آتا ہے، اس کا لحاظ کر کے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی ایک طرف یہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ہے کہ جس نے ظلمتیں اور نور بنائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ زمین آسمان، پھر ان میں ظلمت، پھر ان میں نور کا اہتمام، اس کی ایک نہایت ہی جامع لیکن اجمالی تصویر کھینچ دی ہے۔ اس طرح ذات خداوندی کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے، کیا شان ہے اس کی جو اس کائنات میں نمودار ہوئی ہے، اس کا ایک تاثر پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر تعجب ہے، ثم ویسے تو پھر کے معنی میں ہے، لیکن موقع استعمال کے لحاظ سے یہ کبھی تعجب کو بیان کرے گا، کبھی ترتیب کو بیان کرے گا، کبھی محض بیان کے لحاظ سے کسی چیز کو کیا اہمیت دینی ہے اس کو بیان کرے گا، کبھی مزید برآں کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ مختلف پہلو ہیں جس سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر میں نے 2 نوٹ لکھے ہیں، ایک الحمدللہ پر، شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں نے لکھا کہ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو اصل میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی متن میں قرآن مجید میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی لفظ کی اصل کیا ہے وہ یہ ہے، عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، وہ آپ سے بالکل الگ پڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان کے اعتراف ہی کا پہلو ہوگا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ خوبیاں، وہ کمالات مجھ سے یا آپ سے متعلق ہو گئے، یعنی ان خوبیوں اور کمالات سے مجھے فیض پہنچ رہا ہے، آپ کو فیض پہنچ رہا ہے، تو یہ موقع ہے کہ جب اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 43، سورہ یونس آیت 10 اور سورہ ابراہیم آیت 39 میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے، یعنی ان جگہوں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر الحمدللہ کا کلمہ جیسے استعمال ہوا ہے اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں، یعنی الحمد اپنی ذات میں ایک لفظ کے طور پر تو تعریف کے معنی بھی رکھتا ہے، شکر کے معنی بھی رکھتا ہے، لیکن جس وقت یہ الحمدللہ کی ترکیب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے اور یہ موقع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس میں جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، تو تب شکر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا موقع استعمال ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ترجمہ اس لحاظ سے ہوا ہے۔ دوسرا نوٹ اس پر لکھا ہے، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے نا کہ اچھا ایک طرف یہ حقیقت ہے اور تم لوگ یہ کر رہے ہو، یعنی ایک طرف کائنات کا خالق، تمہیں وجود بخشنے والا، کائنات کو وجود بخشنے والا، وہ عظیم ہستی، اور پھر تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین عرب کے
مسلمہ سے استدلال فرمایا ہے کہ جب وہ زمین و آسمان اور نور و ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں تو پھر کیسی عجیب بات ہے کہ اسی کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں. یعنی یوں نہیں تھا کہ جو مخاطبین ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں مانتے، وہ اس کو مانتے تھے کہ زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے. آگے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر مکالمے کے انداز میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان سے پوچھو زمین کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون ہے، اعتراف کریں گے اللہ. تو یہ مانتے تھے. یہ مشرکین عرب کے مسلمہ سے استدلال فرمایا ہے کہ جب وہ زمین و آسمان اور نور و ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں. نور و ظلمت کو ایک چیز مت خیال کیجئے، یعنی یہی چیز ہے کہ جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے کائنات بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس میں تاریکی تاریکی ہوتی، ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتے. تو ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مشرکین عرب بھی اس کو مانتے تھے. یہ بنی اسماعیل ہیں، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی ایک دینی روایت ہے، مانتے تھے اس بات کو. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اسی کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں، یہ تدبر قرآن سے ایک اقتباس ہے جس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے. شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو تو یہی ہے، شرک پر اظہار تعجب کیا نا، یعنی ایک طرف اس کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، نور و ظلمت کا خالق، اور دوسری جانب تمہارا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق خدائی ہے تو پھر شرک کی گنجائش کہاں سے نکلی. یعنی اگر کوئی خلقت میں شامل ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اس میں کوئی اینٹ گارا پتھر کسی اور نے بھی پکڑایا ہوتا، بنانے میں کوئی مدد کسی اور نے بھی کی ہوتی، تو تب تو کوئی تک تھی. لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا، تنہا وہی ہے کہ جس نے زمین بنائی، تنہا وہی ہے جس نے آسمان بنایا، تو پھر تعجب ہی ہونا چاہیے اس پر، یعنی پھر حیرت ہی ہونی چاہیے اس پر. پھر آدمی افسوس ہی کر سکتا ہے کہ اس حقیقت کو مانتے ہو، اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، یعنی جو مثال دی ہے، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو آپ دیکھیں کہ متضاد چیزوں کی دی ہے. زمین یہاں پڑی ہوئی ہے، آسمان نے احاطہ کر رکھا ہوا ہے بے شمار سیاروں اور ستاروں اور کہکشانوں اور گلیکسیز کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی اس نوعیت کا ربط نہیں ہے. مثلا زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات کے مجموعی مقصد کے لیے ایسی حیرت انگیز سازگاری بھی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے خالق و مالک الگ الگ ہے. یہ بڑا سادہ استدلال ہے، اور صحیح ترین استدلال، حقیقی استدلال ہمیشہ نہایت سادہ ہوتا ہے. اس میں کبھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرف پیچا پیش نہیں ہوتے، سیدھی بات. یہ دیکھیے کتنی سادہ بات ہے جو فرمائی کہ اس پوری کائنات میں دیکھو تو یہ تضادات کی رزم گاہ ہے. یعنی ایک چیز دوسری چیز سے ایسے معلوم ہوتا ہے نبرد آزما ہے. سورج مسلسل تاریکیوں سے لڑ رہا ہے، تاریکیاں مسلسل اسے ڈھانپ لینے کے لیے بیتاب نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مابین حیرت انگیز سازگاری. وہ سازگاری زندگی کی تخلیق کا باعث بن رہی ہے، ہمارے وجود کا باعث بن رہی ہے، کائنات کے حسن کا باعث بن رہی ہے. کسی جگہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کی باغ بھی ان تضادات کے باوجود کسی اور کے ہاتھ میں. عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی. جس جس پہلو سے دیکھتی ہے، یعنی سادگی سے ایک کسان کی جگہ کھڑے ہو کر، ایک دیہاتی کی جگہ کھڑے ہو کر، ایک قبائلی کی جگہ کھڑے ہو کر، ازمنہ وسطی کسی آدمی جگہ کھڑے ہو کر، زمین ابھی بنی ہے، آسمان بنے ہیں، اس موقع پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے، تب بھی عقل اسی بات کی شہادت دیتی ہے. اور آج سائنس کی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھتی ہے، تب بھی عقل اسی بات کی شہادت دیتی ہے. کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے خالق و مالک الگ الگ ہے، بلکہ ہر صاحب نظر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے. یعنی یہ وہ حقیقت ہے جو انسانی عقل کو
کرنوں پہلے بھی صاف نظر آتی تھی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت دوربینیں لگا کر بیٹھے ہوئے سائنسدانوں کو بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے، بلکہ خلا میں سفر کرتے ہوئے ماہرین کو بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے۔ کائنات کے اندر ریاضیاتی سطح پر ہم آہنگی، 2 اور 2 4 کی طرح کی ہم آہنگی ہے، ایک چیز دوسری کے ساتھ ایسے قوانین میں بند کر چل رہی ہے کہ ادنا اختلال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی تصویر کھینچی ہے نا سورہ ملک کے شروع میں کہ ذرا نگاہ دوڑاؤ، دیکھو فرجی البصر کررتین، بار بار دوہراؤ نگاہ، اور پھر دیکھو کہ حل تری من فطور، کوئی ادنا خلل دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ جب 2 ارادے ہوں گے تو عقلاً محال ہے کہ خلل پیدا نہ ہو جائے، لازماً پیدا ہوگا۔ تو اس کو بیان کیا ہے صاحب تدبر قرآن نے، بلکہ ہر صاحب نظر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے، یعنی اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے۔ آپ انکار کریں یا اقرار، وہ ہے ایک ہی ارادہ اور ایک ہی مشیت جو پوری طرح اس کائنات کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہ دونوں باتیں جس کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے توحید کی کہ الا لہ الخلق والامر، سنو خبردار ہو جاؤ، خلق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے، بس یہی توحید کی بنیاد ہے۔ یعنی خلقت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کائنات کا نظم چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے، وہی تنہا اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں باغ ہے۔ فرشتے الگ سے یا اس کے مقابل کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کے کارندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں۔ ان کے ذریعے سے وہ نیچے کی مخلوقات کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے درمیان کے واسطوں کے ذریعے سے اس کا پیغام وصول کریں۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ جملہ بولا گیا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں جو بچشمِ سر نظر آتے ہیں، یہ حقائق ہیں جن کا انکار کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا، کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، یعنی پیدا کیا اور پھر ایک مدت ٹھہرا دی، ایک وقت مقرر کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، دیکھیے پہلے جملے کے بعد کہا تھا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اب کہا تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کج بحثیاں کرتے ہو۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت خطبہ ہے، کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے۔ تو اس میں بھی میں نے اس جملے پر اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے یہاں مقرر ہے، یہ نوٹ لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی کے اندر وہ تعامل ہوا کہ جس سے بالکل اسی طرح سے افشردہ تیار ہو گیا جیسے کہ اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کے بطن میں ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں وہی عناصر ہیں جن سے پیدا ہونے والی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہمارے اندر جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کارخانہ لگا ہوا ہے جس میں ایک خاص پروسیس سے گزر کر وہ افشردہ تیار ہو جاتا ہے جس سے پھر انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہی معاملہ مٹی میں ہوا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک کے لیے جینے کی ایک مدت مقرر کی گئی ہے۔ یہ جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو اطلاع ہے کہ پہلے کس طرح ہوا تھا، یہ کہ اب بھی مٹی کے اجزاء سے ہماری آنکھوں کے سامنے بنی ہوئی سبزیاں، بنا ہوا گوشت، بنے ہوئے دوسرے غذائی عناصر ہمارے اندر جاتے ہیں
اور ہمارے سامنے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی اسی زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو کھاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ مشین ہے، وہ کارخانہ ہے، وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جو ایک عمل سے گزارتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ قطرہ آب بن جاتا ہے، وہ بیضہ بن جاتا ہے، جن کے ملاپ سے بچے کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ایک ماضی کا واقعہ ہے محض، یہ اب بھی ہمارے سامنے ذرا مختلف طریقے سے، لیکن سائنسی طور پر معلوم ہے ہم کو کہ اب مٹی سے ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک کے لیے جینے کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ ان حقائق کو سمجھتے ہو تو اس بات میں شک کی گنجائش کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ جس خدا کو پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے پیدا کر دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، وہ مرنے کے بعد اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ کیا دشواری ہے اس میں؟ یعنی پہلی بات پر بحث کرنی ہے تو کر لو، وہ تو ایک بدیہی حقیقت کے طور پر تمہارے سامنے ہے۔ جب اس کو مانتے ہو تو یہ دوسری بات تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مان لینی چاہیے، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے موت ہے، تو اس بعث و نشر کے بعد ایک دوسری مدت بھی ہے جو اسی نے مقرر کر رکھی، یعنی اس سے استدلال کیا۔ یعنی اگر تمہارے لیے یہ سب کچھ یہاں ہے، اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو سنو ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے جس کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے موت ہے، تو اس بعث و نشر کے لیے بھی ایک دوسری مدت ہے جو اسی نے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ مدت بھی اسی نے مقرر کی ہے۔ یہ مانتے ہو کہ تم پیدا اس طرح ہوتے ہو اور تمہیں لازماً موت سے ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ یہ دونوں حقیقتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو بس اس کے بعد ایک اور حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی نگاہ دوڑاؤ، وہ تمہارے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں بتائی ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ اور اس ابدی زندگی کی نعمتوں سے کہیں اپنے آپ کو محروم نہ کر بیٹھو۔ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو پہلے تعجب کیا اس بات کے اوپر کہ اپنی آنکھوں سے یہ حقائق دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، اور اس کے بعد پھر اس پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہو۔ اب اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا، جانتے ہو، ابدی طور پر یہاں نہیں ہو، ایک مدت مقرر ہے، اس سے واقف ہو، موت سے ہمکنار ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے، تو اس پر پھر تعجب ہی ہونا چاہیے کہ کچھ بحثیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو بہت ہی اعلیٰ اسلوب میں گویا ایک بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسری چیز اسی طرح نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہ استدلال کا وہ طریقہ ہے جس سے لوگ ہمارے ہاں آشنا ہوتے ہیں، نہ وہ انداز ہے کہ جو منطقی لوگ اختیار کرتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا انسان اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں عقلی استدلال بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کے مقدمات کو بھی اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں اس کی پوری تاریخ ہے، اس سے بھی دلیل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری انسانی نفسیات گویا مخاطب ہو جاتی ہے، جس میں اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ گویا استدلال بھی، انذار بھی، توجہ بھی، تشویق بھی، ترغیب بھی، نفسیاتی تحریک بھی، ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کلام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک معجز کلام ہے، اس کے اعجاز کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا اگر آپ اس پہلو سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بات کرتا ہے اور کس طریقے سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس پروردگار کی طرف سے جاری ہوا۔ یہ پوری سورہ آپ دیکھتے چلے جائیے کیسے ان حقائق کو ثابت کر دیا، وہی حقائق توحید، رسالت اور بعد۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جن کا میں نے درس دیا، اس کی ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔